سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ ہمارا درس قرآن جس کی یہ دوسری نشست ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 سے ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے مسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا کہ یہ وہ خصوصیات ہیں، اولین دو خصوصیات ان لوگوں کی جن کو اللہ رب العزت آخرت میں جن کے لیے مغفرت، بخشش، گناہوں سے آزادی، گناہوں کی معافی دینے کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے۔ ان کی دو خصوصیات جن کے بارے میں ہم گزشتہ درس میں بات کر چکے ہیں، اب آگے انشاءاللہ تعالی والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے مرد اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ، ان کے لیے مہیا کیا ہے اللہ نے، ان کے لیے تیار کیا ہے اللہ نے، ان کے لیے وعدہ کیا ہے اللہ نے، مغفرت، بخشش، گناہوں سے چھٹکارا، گناہوں سے معافی، اور عظیم اجر کا، ایسا اجر، ایسا صلہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، اتنی عظیم کامیابی، فوز العظیم، اللہ رب العزت کی اعلیٰ جنت کی صورت میں۔ تو یہاں پر جو دو الفاظ آئے ہیں، مسلمان اور مومن کے بعد قانتین، فرما بردار، والقانتات، فرما بردار عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جو ہی ان کے سامنے کتاب اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو علم ہو جائے یا کسی صحیح حدیث کا ان کو پتہ چل جائے، تو پھر وہ دیر نہیں کرتے، پھر وہ اس پر عمل کرنے میں آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ سبقت لے جانے کے لیے اپنی فرما برداری کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ اس فرمان کو اور اس حکم کو
بلا چون و چرا بغیر کوئی وقت ضائع کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مؤذن کی آواز نہیں ہے، یہ اس شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، رب السماوات والارض، خالق کائنات کی طرف سے بندگی اور عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے بلاوا ہے۔ تو پھر وہ اسی وقت اپنے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں۔ اذان کی آواز آ جائے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاروبار اب اگر وہ دوبارہ اذان ہوتے ہوئے وہ کاروبار کریں گے، وہ ان کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ پھر یہ کاروبار جائز نہیں ہے۔ ایسے فرما بردار ہیں۔ الحمدللہ سعودی عرب میں نے دیکھا ہے کہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں مارکیٹ میں، لیکن جو ہی حرم شریف سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ لوگ بس کھلی دکانوں کو چھوڑ کر ایک کپڑا آگے گرا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے حرم شریف میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی گاہک بھی ہو ان کی دکان میں تو وہ سودا نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بعد الصلاح انشاءاللہ۔ یہ جو خصوصیت ہے وہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے بازاروں میں بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہاں پر انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی۔ وہ بروقت جماعت کے ساتھ جب نماز ادا کر کے واپس اپنی دکان پر آئے گا، اپنے کاروبار پر آئے گا، تو جو وہ سودا بیچے گا اور جو وہ کمائی کرے گا، جو وہ رزق حلال کمائے گا، انشاءاللہ تعالی اس رزق حلال میں اس کے لیے بے با برکت ہوگی۔ یہ ہے فرما برداری۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں ایمان ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ سچا ہوتا ہے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ایک تو صبر ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل حالات آ جائیں تو اس پر جزع و فضع نہ کرنا، اس پر واویلا نہ مچانا، خاموش رہ جانا، ایک تو یہ صبر ہوتا ہے۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ یہ لعین ابلیس شیطان جو ہے وہ دل میں وسوسہ ڈالے برائی کی طرف، کہ یہ وہ چاشنی دکھاتا ہے، دلکشی دکھاتا ہے دنیا میں کہ وہ کام دیکھو سارے لوگ کر رہے ہیں، وہ دیکھو کتنا دلکش کام ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر کون مل جاتا ہے ابلیس کے ساتھ؟ نفس امارہ، وہ بھی برائی کی طرف میلان رکھتا ہے۔ تو اس وقت جب یہ دو حملے انسان پر ہو رہے ہوتے ہیں برائی کی طرف لے جانے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے بعد، تو اگر وہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کے اندر اگر محکم ایمان ہے تو وہ سر کو جھٹک دے گا، وہ کبھی بھی غلط راہ پر نہیں چلے گا، وہ کبھی بھی گندگی میں نہیں پڑے گا، وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرے گا۔
وہ کہے گا کہ میں نے یہ نہیں کرنا کیونکہ میرے رب نے منع کر دیا ہے، تو وہ اس کا یہ جو عمل ہے یہ بھی صبر کہلائے گا کہ اس نے صبر سے اپنے آپ کو روکے رکھا اس برے کام سے۔ اس کے بعد آگے ہے جی کہ والخاشعین والخاشعات، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے مرد اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والی عورتیں۔ یہ وہی بات میں ابھی کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت سے ڈر کر گناہ سے بچ جانا اور اللہ کا خوف اپنے دل میں جاگزی رکھنا، یہ ان لوگوں کی خصوصیت ہے کہ جو ہر وقت اپنے دل میں یہ احساس اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کو خواہ اللہ رب العزت کی ذات اس دنیا میں دکھائی نہ دے رہی ہو، لیکن ان کا ایمان ہے اور ان کا ایقان ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہا ہے ہر وقت، اور اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ محروم ہیں، بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں، اور وہ مفلس کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اس امید پر ہیں کہ کاش کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی آئے اور ان کی مدد کرے، ان کو کچھ چیز دے دے، ان کو کچھ خوراک دے دے، ان کو پہننے کے لیے کپڑے دے دیں، ان کو رہنے کے لیے کوئی شیلٹر دے دیں، ان کی بھوک کا سامان کو کر دیں، ان کے بچوں کے لیے کچھ رزق کا انتظام کر دیں۔ تو محترم، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ غریب مساکین لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ صدقہ و خیرات کر دینا، ان کا بھلا کرنا، اپنی اس دولت سے جو کہ اللہ رب العزت نے ہی امانتاً دی ہوئی ہے انسان کو، ملکیت اللہ کی ہے، انسان امانت دار ہے اس دولت کا، صرف اس دولت سے وہ اللہ کے مفلس بندوں کو کچھ نہ کچھ اگر وہ دے گا تو اس کا اجر واپس اس بندے کو مل جائے گا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، نہ صرف اجر ملے گا بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ بجائے کم ہونے کے بڑھ جائے گا۔ یہ تو ہم ایک سائنسی اصول، ایک میتھمیٹکس کا اصول ہے نا جی، کہ اگر کسی کے پاس کوئی 10 چیزیں ہیں، وہ ان میں سے 2 چیزیں کسی کو دے دے گا تو باقی اس کے پاس 8 چیزیں رہ جائیں گی۔ میتھمیٹکس کا اصول، حساب کا اصول تو یہی ہے نا، لیکن یہاں پر یہ دنیاوی حساب نہیں چلتا۔ یہاں پر یہ ہے کہ وہ انسان یہ سوچے، وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی، وہ یہ دیکھے کہ اس کا معاملہ کس جواد کے ساتھ ہے، کس سخی کے ساتھ ہے۔ اور وہ تو آگے ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، یہ آج 1 رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو 2 مہینے کے بعد ماہ رمضان بھی ہے، تو اس میں جو اجر و ثواب
اللہ رب العزت اپنے بندے اور بندی کو دیتے ہیں اس اجر و ثواب کی گنتی ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ پہلا اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر اجر دے دیتے ہیں، اور اگر وہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے نام مال میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اس وقت تک نہیں لکھا جاتا، انتظار کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ کا وہ بندہ یا اللہ کی وہ بندی اس گناہ پر فوراً نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور یہ کہے اپنے دل میں کہ میں نے اپنی جان پر کیا ظلم کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے کہ اے اللہ مجھ سے یہ بنائے بشریت یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو وہ جو گناہ کیا ہوگا، جو لکھا جانا تھا اس کے بائیں طرف کے نامہ اعمال میں، پھر وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، معاف کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ایک نیکی کا اجر 10 گنا تو مل ہی جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ضرب دی جاتی ہے 7 سے، تو کتنا ہو گیا 70 گنا۔ پھر ماہ رمضان میں ضرب دی جاتی ہے 700 سے، یعنی کہ ایک نیکی کا اجر 700 گنا۔ لیکن اس پر ہی بس نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے رکھتا ہے میرا بندہ اور میری بندی، اور میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اس کو کتنا اجر دینا ہے۔ یہ آگے ان کی بات آ رہی ہے، میں اگلے جو لفظ کی تشریح بھی ساتھ کر رہا ہوں کہ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ دور ایسا آ گیا ہے جس میں زنا عام ہو گیا ہے، بے حیائی اور فحاشی عام ہو گئی ہے۔ وہ لوگ محدود ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو زنا کرنے والے نہیں ہیں، جو اللہ سے ڈر کر اس کبیرہ فعل سے، اس گناہ کبیرہ سے بچنے والے لوگ ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہو کہ جب زلیخا نے ان پر اس نیت سے اس کے پاس آئی اور دروازے بند کر دیے کمرے کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے رب کا خوف کرتا ہوں، اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے، اور زلیخا نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ بھاگنا حضرت یوسف علیہ السلام کا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے اس کبھی گناہ سے، اس گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے بھاگے تھے، اپنی استعداد کی حد تک بچنے کے لیے۔ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ دروازے سب بند ہیں کمرے کے، لیکن پھر بھی وہ بھاگے تھے دروازے کی طرف۔ تو یہ جو
ان کا بھاگنا ہے گناہ کو چھوڑ کر، گناہ کرنے سے اپنے دامن کو بچا کر بھاگنا جو ہے، یہ عمل جو ہے اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے پیغمبر کو دنیا میں بادشاہت عطا فرمائی۔ تو اگر آج بھی جو لوگ اس بات کو ہلکا لے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جی سب لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ایک بیوی، منکوحہ بیوی پر اکتفا نہیں کر رہے، یا وہ عورتیں جو اپنے نکاح میں ہونے والے شوہر پر صرف اکتفا نہیں کر رہی اور منہ مارتی پھرتی ہیں یا منہ مارتے پھرتے ہیں مرد اور عورت، وہ گندگی پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے مکھی جو ہے وہ گندی جگہ پر جا کے بیٹھتی ہے، اس طرح وہ گندگی پر جا کر بیٹھتے ہیں، حلال اور پاک چیز کو چھوڑ کر وہ گندی چیز پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ تو زانی مرد اور زانی عورتیں، ان کے لیے تو دنیا میں بھی سزا ہے، ان کے لیے تو 100 کوڑے دنیا میں بھی سزا ہے، اور اگر یہ شادی شدہ ہیں تو ایسی سزا ہے کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، ان کی زندگی ختم کر دی جائے۔ تو تھوڑا سا ہمیں ڈر جانا چاہیے اور اس معاملے میں ہم دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر طرح کی بے حیائی، فحاشی سر عام اور خفیہ طریقے سے ہو رہی ہے۔ والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور جو محکم حضرات ہیں جن کے دائرہ اختیار میں، جن کے ہاتھ میں کوئی انتظام ہے، وہ اپنے زیر دست لوگوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چھوٹوں کو اس بات کی نصیحت اور وصیت کریں کہ وہ ان کو زنا کے گناہ کبیرہ سے ڈرائیں اور اللہ کی بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ سے بچنے کی ان کو ترغیب دیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر کوئی انسان یقین کامل کے ساتھ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ ہر حاجت سے پاک ہے، سبحان اللہ، یہ کہتا ہے جب، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے ایک محل یا ایک شجر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب لوگ ذکر کرتے ہیں، مساجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو حلقہ بنا کے جب قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس پاک محفل کو فرشتے
اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان لوگوں کے قدموں کے نیچے اپنے پر رکھتے ہیں اور فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی ذکر سنتے ہیں. اور یہ کتنی پاک محفل ہے. اور پھر اللہ رب العزت وہاں پر آسمانوں میں اپنے عرش پر اپنے گرد حاملین عرش فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس قدر لگن سے، دل کے ساتھ، دل جمی سے، ایمان کی حالت میں میرا ذکر کر رہی ہیں. تو بہت زیادہ پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اجر دیتے ہیں. اور ان کے لیے ان تمام خصوصیات کے حامل مرد اور عورت جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، بخشش، یعنی کہ ان کے ہر گناہ سے ان کو آزادی اور معافی، اور پھر اجر عظیم جو کہ جنت الفردوس کی صورت میں ہے، کہ جس میں بس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت.